بابو جو غالب نے کہا تھا کہ سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ 4-5 گھنٹے طبیعت آج خراب تھی، اس کے باوجود بڑے غور سے تقریریں سنی اور حاصل کلام کچھ بھی نہیں، یعنی نہ تو وہ تاریخ دے سکے مارچ کی، یعنی کم از کم یہ کہتے کہ فیبری میں کریں گے، اس پر بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ جنوری کی راتیں تو کسی کو یہاں اسلام آباد میں کوئی بسر نہیں کر سکتا، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ مارگلا پہ برف گرتی ہے پچھلے کئی برس سے، اور -3 تک ٹمپریچر جاتا ہے یہ جنوری میں۔ یہ فیبری میں کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ مڈ فیبری میں جا کے موسم ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، اور اگر جلسے میں 20,000 سے زیادہ آدمی نہیں آئے، یہ ہے اصل فگر، 20,000 سے زیادہ نہیں آئے۔ دیکھیے وہ ایک رپورٹر نے میکسیمم میں ہمیشہ جب آپ کسی پہ تنقید کر رہے ہو تو اس کو تھوڑی سی رعایت دینی چاہیے۔ 20,000 کا وعدہ مولانا نے کیا تھا مریم صاحبہ سے، تو انہیں بتایا گیا تھا ان کے خیر خواہوں نے کہ یہ وعدہ ضرور 20,000 کا کر رہے ہیں، مگر یہ لائیں گے تھوڑے آدمی، اور وہ لائے کافی آدمی ان کے نظر آ رہے تھے۔ باقی لاہور والے تو بالکل ہی نہیں نکلے، حد ہی ہو گئی۔ اور سینٹرل پنجاب سے بھی لوگ آئے اور بسوں میں بھر بھر کے، پیسے بھی اس سے زیادہ تو کبھی خرچ نہیں کیے ہوں گے۔ اچھا، اور گھر گھر گئے، وہ عمران خان تو گھر گھر نہیں گیا، دیکھیں اس کا 30 اکتوبر سے بار بار وہ موازنہ کر رہے تھے۔ وہ جلسہ کس نے کرایا تھا؟ کہہ رہے تھے جلسہ کس نے کرایا تھا؟ اس کے اوپر وہ جلسہ اللہ نے کرایا تھا، لوگوں کے دلوں میں اس کی رغبت ڈال دی تھی، اور وہ لوگ آئے تھے، ایوری باڈی نوز، وہ لوگ آئے تھے جو جلسوں میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ خواتین آئی تھیں، مڈل کلاس کی، اپر مڈل کلاس کی، بچوں کو ساتھ لے کے آئی تھی، اور عالم یہ تھا کہ اس کی تاب لانا مشکل تھا۔ لوگ فرتے جذبات سے رو رہے تھے، انہیں ایک انقلاب نظر آ رہا تھا۔ انقلاب آیا نہیں ویسے، وہ تو نہ بھٹو صاحب نہ انقلاب لائے، نہ نواز شریف صاحب لائے، نہ عمران خان لائے، وہ اس لیے کہ کسی میں فہم ہی نہیں تھا۔ انقلاب ایک آدمی لایا تھا، اس کا نام تھا محمد علی جناح، جو بات کہہ دیتا تھا اس سے کبھی منحرف نہیں ہوتا تھا، جس کے کسی کو آج کے زمانے میں ہوتا اس کا ایک کلپ بھی نہ چلا سکتے کبھی، اس لیے کہ اس کو اللہ نے دانائی بھی کمال درجے کی عطا کی تھی، سوجھ بوجھ بھی کمال درجے کی تھی، اور صداقت شاعری میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ باقی تو یہ سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر وہ بڑا، اور اتنا بڑا، اس کا 1/3 تھا یہ۔ دیکھیے اس میں جو لوگ خلاف تھے عمران خان کے، یعنی اسٹیبلشمنٹ میں، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ 66,000 آدمی ہیں کم از کم، اور وہ آپ کو پتا گنتی کرتے ہیں۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں، یہ گنتی کرتے ہیں۔ منیمم 66,000 کا فگر تھا۔ اور اب جو سرکاری ادارے جو کہہ رہے ہیں، آپ جی 30 اکتوبر وہ تو کبھی ہم بھول ہی نہیں سکتے، لوگ فرتے جذبات سے رو رہے تھے کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو تو ادراک نہیں تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے، اس کے لیے انہوں نے تیاری نہیں کی، بعد میں اس کے لیے وہ کیڈر تیار نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ سردیوں کی بارش، یعنی ہلکی سردیاں تھیں مگر بارش ہو جائے تو پنڈی میں سردی بہت ہو جاتی ہے تیز۔ قاضی حسین احمد کو خطاب کرنا تھا، اور عمران خان کو، اور کچھ اور اپوزیشن لیڈروں کو، ایک ڈھیلا ڈھالا سا اتحاد بن رہا تھا، تو وہ 5-6 ہزار آدمی لیاقت باغ میں بیٹھے ہوئے، اور بارش ان کے سروں پہ برس رہی تھی۔ تو عمران خان نے مجھ سے کہا کہ کاش میرے پاس ایسے لوگ ہوتے۔ میں نے کہا ایسے لوگ یوں ہی نہیں مل جاتے، یہ بازار میں نہیں بکتے، یہ ایک آدمی کی نصف صدی کی کمائی ہے، یعنی سید ابوالعلا مودودی کی۔ آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے امٹ کے آئے خادم حسین رضوی مرحوم کے جنازے میں، کیسے لوگ امٹ کے آئے۔ اور میں پھر کہتا ہوں جو بات میں نے اس دن کہی تھی، میں اس پہ قائم ہوں۔ وہ کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں تھے، خواجہ مہر علی شاہ نہیں تھے، وہ خواجہ معین الدین چشتی نہیں تھے، وہ عظیم اکابر میں سے نہیں تھے، لیکن چونکہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے، اس کے اوپر تو کوئی بھی جان قربان کرے کوئی، تو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور اچھے یہ جو لوگ، ان لوگوں نے جو کچھ کہا، اب وہ باری باری آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک تو تعداد کم، ایک وہ جوش و جذبہ نہیں تھا، ایک وہ جوش و جذبہ تھا ہی نہیں، وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آئی، لیڈروں کے چہروں پر اس کا تاثر تھا۔ پھر جو تقریریں کی گئیں، ہر ایک نے اپنے آباء و اجداد کو خراج تحسین پیش کیا اور اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ بھائی آپ ایجنڈے پہ بات کریں، آپ کیسے لوگ ہیں؟
آپ ایجنڈے میں بات چلے ہارون صاحب جس ایجنڈے پہ وہ جس ایجنڈے پہ ہارون صاحب کر رہے تھے اپنے دیکھنے والوں کو وہ بھی بتا دیتے ہیں. لیکن جہاں تک اس تحریک کا مقصد ہے اس جلسے کا تھا, مریم صاحبہ گھر گھر گئی تھی, کونے کونے گئی تھی لاہور کے کہ اس جلسے کو کامیاب کیا جائے. جوش خطابت تو ایسا تھا ہارون صاحب کہ میرے پروڈیوسر صاحب آپ کو اگر محمود اچکزئی صاحب کا وہ چھوٹا سا کلپ سے کہ ان کا جوش خطابت کیا تھا اور کیسا تھا, اس کا متن کیا تھا, اس کے اوپر واپس آ کے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. جی پروڈیوسر صاحب. جب اس خطے پہ انگریز بہادر کی بادشاہی تھی, کوئی برا نہ مانے, ہم کسی کو تانا دینے نہیں آئے. ہم نے اپنی بساط کے مطابق سامراج کا مقابلہ کیا, لیکن ہمیں گلہ ہے تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا. لاہور والوں میں معافی چاہتا ہوں, لاہور نے نیا آئین بننے نہیں دیا. پھر بنگال کی اکثریت کو کم کرنے کے لیے 1 یونٹ کا ڈرامہ رچایا گیا. نا بابا یہ چالاکیاں نہیں چلے گی. یہ کیا ہارون صاحب, اچکزئی صاحب کھڑے ہیں لاہور کے اندر, تانے بھی دی جا رہے ہیں, معافی بھی مانگے جا رہے ہیں, سیدھا سیدھا سامراج کا ساتھی. نہیں, اس بیچاری کی ایک تو کامن سینس بہت کم ہے, دوسرا یہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور یہ بالکل نہیں پڑھتا, اس کو یہ نہیں پتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچ سرداروں نے سنڈے مین کی, جس کے نام پہ وہ شہر بھی ہے, بگی کھینچی تھی. پنجاب میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا. پنجاب نے انگریزوں کو اس لیے قبول کیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, فہم نہیں ہے نا تاریخ کا, تاریخ پڑھنی اور سمجھنی پڑتی ہے کہ یہاں اس سے پہلے سکھوں کی حکومت تھی. اور سکھوں کی حکومت کیسی ہو سکتی ہے؟ بادشاہی مسجد میں انہوں نے گدھے باندھ دیے تھے, گھوڑے باندھ دیے تھے, تو کیا اس کو قبول کرتے؟ تو سارا ہندوستان جو ہے وہ سرنڈر کر چکا تھا پورا, اور بلوچستان کا بڑا حصہ بھی سرنڈر کر چکا تھا. اور رنجیت سنگھ نے پشتونوں پہ حکومت کی. مطلب یہ بدقسمتی, پشتون ایک نہایت معزز قوم ہے اور بڑی بہادر قوم ہے, لیکن ان پہ حکومت کی. اپ ٹل کابل تو اس نے حکومت کی. تو اس کرائسس میں جب طوائف الملوکی تھی, انارکی تھی, جس کی آج مولانا فضل الرحمان نے دھمکی بھی دی کہ ہم انارکی پھیلا دیں گے, تو وہی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا نا, چور اچکے سکھ مرہٹے شاہ و گدھا سب خواہاں ہیں. ایک افراتفری اور خانہ جنگی کا عالم تھا جس میں کچھ عرصہ رنجیت سنگھ نے حکومت کی. اس کے بعد انگریز آئے تو ٹھہراؤ آ گیا. پاکستان تو بن ہی نہیں سکتا تھا پنجاب کے بغیر. جس دن پنجاب نے فیصلہ کر لیا اس دن پاکستان بن گیا. یہ بات درست ہے کہ بنگال میں بنی مسلم لیگ, یہ بات درست ہے کہ سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی سب سے پہلے اس کے حق میں, لیکن بلوچستان تو نہیں گیا سارا اس کے ساتھ. کچھ لوگ گئے بلوچستان میں, تو آخری وقت تک میں نام لے کے بتا سکتا ہوں, ان کے والد گرامی کو بلوچستان کا گاندھی کہا جاتا تھا, عبدالصمد اچکزئی کو. تو گاندھی کس لیے کہا جاتا تھا؟ وہ تو پاکستان بننے کے حق میں ہی نہیں تھے. یہ اب بھی کہتے ہیں خاردار تارے توڑ دیں گے, یعنی افغانستان کا حصہ بنا دیں گے اس کو. کیسے بنا دیں گے؟ یا تو بچگانہ باتیں ہیں, لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہے, فہم نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ پنجاب وہ خطہ ارض ہے, اس میں آپ جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ چلے جائیں تو میجارٹی بلوچوں کی ہے. یہ یتوئی اور مزاری اور لغاری اور کتنی نسلیں ہیں, گوپانگ, یہ سندھ سارا بلوچوں سے بھرا ہوا ہے. زرداری بھی بلوچ ہیں. پنجاب کا چیف منسٹر بلوچ ہے. پنجاب کے چیف منسٹر کون ہے؟ عثمان بزدار, بلوچ ہے. اور قومی اسمبلی میں سب سے بڑی تعداد نسلی اعتبار سے بلوچوں کی ہوتی ہے. اور پنجاب وہ واحد جگہ ہے جہاں اردو بولنے والے, سندھی بولنے والے, اپنا پشتو بولے, کسی بھی قومیت کے لوگ کمفرٹیبلی رہ سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں. اور لاہور شہر میں پشتون, اس عقل مند آدمی کو پتہ نہیں ہے, لاہور شہر میں پشتونوں کی آبادی نہایت تیزی سے بڑھ رہی ہے, ان کا کاروبار بھی بڑھ رہا ہے, اور اس پہ کسی کو نہ اعتراض ہے نہ اعتراض ہونا چاہیے. ٹھیک. ہارون صاحب ایک سوال ہے, آپ نے کہا کہ اچکزئی صاحب جو ہیں انہیں سیاست کا, مان لیا انہیں سیاست کا ادراک نہیں ہے, پڑھتے نہیں ہیں, مگر پنڈال کے یا دوسرے جو سٹیج کے لوگ تھے انہیں تو ادراک ہے نا, سیاست وہ تو جانتے. کوئی ایک بھی کھڑا ہو کہ اس چیز کی مذمت نہیں کر سکا, کسی ایک نے اچکزئی صاحب کو نہیں روکا. ہارون صاحب نہیں, مذمت بھی نہ کرتا, بالواسطہ ہی تصحیح کر دیتا. وہ تو مریم اس پوزیشن میں تھی کہ اس کی تصحیح کر دیتی. بالکل. مگر یہ تو بہت ہی سطحی اور اتھلے لوگ ثابت ہوئے. یعنی پنجاب کا اس میں گناہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے, ہر قوم میں, ہر علاقے کے لوگوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. وہ پشتونوں میں خامیاں نہیں ہوتی, سندھیوں میں نہیں ہوتی.
اور کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے، قوم کا نہیں ہوتا، شہر کا نہیں ہوتا، کسی لسانی گروہ کا نہیں ہوتا۔ ایک خاندان میں 5 آدمی ہوتے ہیں، 5 کا مزاج الگ ہے، کردار الگ ہے۔ تو وہ جناب رسالت مآب کے جو چچا تھے وہ کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب۔ تو کیا قریش جو تھے وہ خارجی اس طرح کے استدلال کیا کرتے تھے؟ وہ حضرت علی نے بھیجا جناب عبداللہ بن مسعود کو خارجیوں سے بات چیت کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑو، عبداللہ بن مسعود حالانکہ نہایت ہی محترم ترین شخصیات میں سے ایک تھے، انہوں نے سمجھایا بجھایا، اور جناب علی کرم اللہ وجہ سے زیادہ معزز کون تھا اس وقت جس زمانے میں وہ تھے؟ نہ ان سے زیادہ کوئی صاحب علم تھا، نہ صاحب فقر تھا، اور نہ صاحب عدل تھا کوئی ان سے زیادہ، نہ صاحب علم تھا ویسا کوئی۔ تو وہ کہنے لگے، وہ ایک خارجی نے دوسرے سے کہا چھوڑو ان کو، قرآن میں لکھا ہے قریش جھگڑالو ہیں۔ ارے بھائی کون سے قریش ہے؟ ابو لہب جھگڑالو تھا، شیبہ جھگڑالو تھا، ابو جہل جھگڑالو تھا۔ قریش تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور جناب ابو بکر بھی تھے، اور خود جناب علی کرم اللہ وجہ تھے، تو وہ جھگڑالو تھوڑی تھے، وہ تو معاف کر دینے والے تھے۔ وہ تو قرآن کہتا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ سینسیبل آدمی کی نشانی ہوتی ہے، غیر ضروری بحث میں نہیں پڑتا۔ پھر یہ قرآن کہتا ہے تانا زن نہیں ہوتا، تانے نہیں۔ یہ تانا زنی انہوں نے کراچی والوں پہ تانا زنی کی کہ اردو ہماری قومی زبان نہیں ہے۔ بھائی اردو نہیں ہے تو اور کون سی قومی زبان ہے؟ بلوچی تو نہیں ہو سکتی، یعنی بلوچی ادب میں بڑے بڑے شاہپارے ہیں، مینگل صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے نا، پنجابی نہیں ہو سکتی۔ مینگل صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مینگل صاحب جو ہے نا جی، انہوں نے کی مینگل صاحب جو تھے نا وہ حسد کا شکار تھے، مطلب ان کے 5 اگر پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کے بے شمار بلوچ بینیفیشری ہیں۔ یہاں آ کے بلوچ قبائل بسے ہیں نا، میں تو جس شہر میں رہتا زیادہ وقت گزارا رہی میں ارخا میں، وہاں تو سارے ہی بلوچ قبائل ہیں، ارد گرد دیہات کے ارد گرد، شہر میں بھی ہیں مگر شہر کے ارد گرد تو بلوچ قبائل ہی ہیں۔ ان پانیوں سے جو گندم اگتی ہے، جو کپاس اگتی ہے، جو اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہی بلوچستان بھیجی جاتی ہے یا سندھ سے بھیجی جاتی ہیں۔ تو بھائی کسی خطے کو اللہ نے کچھ دیا، ان کو معدنیات دی، رہ گیا گوادر، انہوں نے کہا یہ مجھے مٹی سے بڑی، مٹی سے کسی کو کوئی محبت نہیں ہوتی، ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے زندگی میں، یہ شاعروں کی سی اور بچوں کی سی باتیں ہیں اور جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے لگے۔ گوادر تو ہم نے مسقط سے خریدا تھا، انہوں نے تو دے دیا تھا مسقط کے حکمرانوں کو، ہم نے ان سے خریدا، اور ایک پنجابی وزیر اعظم تھا جس نے خریدا تھا۔ اور پنجابی اور سندھی اور بلوچ کا کیا سوال ہے؟ بلوچوں میں بڑے بڑے عالی شان لوگ پیدا ہوئے ہیں، پشتونوں میں ہوئے ہیں، سندھیوں میں ہوئے ہیں، اور اس لیے یعنی ایک اعتبار سے تو قائد اعظم بھی سندھی تھے، ان کے والد تو بڑی تاکید کرتے تھے کہ کراچی میں پریکٹس کرو، وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے اس کو، وہ ایک آزاد رائے رکھنے والے آدمی تھے۔ تو یہ جو اس طرح کی بحثیں چھیڑنا ہے تو انتشار پیدا کیا نا اس